وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انسان کا مرنے کے بعد استقبال ہوتا ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے، بڑی قابل غور۔ اگر ہم اس کو توجہ سے سن لیں، سمجھ لیں، اگر ہم اس کو توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں، یقین مانیں، ہماری زندگی کو بنانے میں، بہتر کرنے میں بڑی اہم ثابت ہوگی یہ بات۔ وہ کیا؟ انسان کا زندگی کے اختتام پر استقبال ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور پھر انسان کی زندگی بتاتی ہے، اس کے اعمال بتا رہے ہیں کہ اس کا استقبال کیسا ہے۔ اگر زندگی اچھی ہے، استقبال بڑا خوبصورت ہے، اور اگر زندگی صحیح نہیں، آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ استقبال کیسا ہے۔ قرآن نے کہا ثم ردوا الی اللہ، پھر لوٹایا جاتا ہے اللہ کی طرف۔ کون اللہ؟ مولاہم الحق، جو حق سچ مولا ہے، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار حکم اسی کا چلتا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس کا حساب کا نظام بڑی سرعت اور بڑے سسٹم کے ساتھ چلتا ہے، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے پچھلی آیت کریمہ کو ذرا ساتھ جوڑیں جو ابھی آپ نے سنی ہے۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، توفت رسلنا، اس کو فرشتے، ایک فرشتہ نہیں، فرشتے، ہمارے فرشتے اس کو فوت کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ کمی نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک نظام بنا رکھا ہے۔ اس نظام کے تحت جس جس فرشتے کی جہاں جہاں ڈیوٹی لگی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو بلا چون و چرا، وہاں کوئی گنجائش نہیں۔ میں بڑی خاص نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ فرشتوں کو گنجائش نہیں کہ چون و چرا کر سکیں۔ جب کہا اللہ نے میں آدم کو بنانے والا ہوں، تو سوال تو کیا، بات ہو گئی، لیکن ایک تھا جب دوسرا امر آیا کہ اس کو سجدہ کرو، ایک نے سجدہ نہیں کیا، صرف ایک سجدہ۔ کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے مردود بن گیا۔ اور بندوں کو اللہ نے کتنی چھوٹ دے رکھی ہے، 60 سال کی زندگی گزر گئی، 60 سال اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، 60 سال کے بعد خیال آیا کہ میں تو غلط ہوں۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، ساری زندگی، بس اللہ غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور ساتھ فرمایا کہ جا، تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ بندے کے لیے کتنی چھوٹ ہے۔ اور اس کے لیے 2 وقت ہیں جب ان کا استقبال ہوتا ہے، ایک روح کو قبض کرتے وقت، اس کو نکالتے وقت، اور دوسرا قبر میں۔ دونوں کے بارے میں
امام احمد نے اپنی مسند میں روایات نقل کی ہیں۔ اللہ اللہ، پہلی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور اگر بندہ نیک ہے، فرشتے آتے ہیں دونوں کے پاس، اور اگر نیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے جان نکلا نکلا، تو پاک جسم میں تھی، تو پاک جسم میں تھی، اب نکلا، تیرا وہاں رہنا اور نکلنا قابل ستائش ہے، تجھے آرام، خوشبودار اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہے۔ کس کی خبری؟ کس کی خوشخبری؟ جو ناراض نہیں ہوتا تجھ پہ، اللہ اپنے بندوں پہ ناراض نہیں ہوتا، ان کی خوشخبری ہے۔ اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے اے روح نکلا، اے روح نکلا، ہم تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، پھر وہ نکل آتی ہے، پھر اس کو آسمان پہ لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولو۔ وہ بندہ نہیں کہہ رہا، اس کی روح نہیں کہہ رہی، فرشتے کہہ رہے ہیں، اس کا استقبال ہو رہا ہے پھولوں سے، خوشبودار پھولوں سے، اللہ کی رضا سے۔ آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کے لیے دروازہ کھلوا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے جو بڑا نیک ہے، جس نے توحید کا پرچم تھامے رکھا، جس نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پرچم کو کہیں گرنے نہیں دیا۔ اللہ اللہ، ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور ساتھ آواز آتی ہے خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا، ویلکم، آ جائیں، ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، پھر اسے کہا جاتا ہے تجھے آرام، خوشبودار پھول اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو۔ ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ نیک نہیں ہے، وہ ساری زندگی ایمان ہی نہیں لایا، اسلام کو اس نے دیکھا ہی نہیں، اپنی مرضی کرتا رہا، اس کے بارے میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے آ جاتے ہیں اور روح کو کہتے ہیں نکل، اے خبیث روح نکل، خبیث جسم میں رہنے والی نکل۔ بار بار اس کو کہا جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے تجھے گرم پانی، پیپ اور عذابوں کی خوشخبری، تجھے عذاب ملیں، تو نے معصیت کی انکار کیا، دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اب اللہ کا نظام دیکھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر اس نے نکلنا ہی ہے، وہ نکل آتی ہے، اس کو لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں فرشتے۔ سفر تو وہی ہے، جانا تو ہے نا۔ اس کے لیے دروازہ کھولنے کو کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے، اس کا ریکارڈ ہر جگہ موجود ہے۔ جس طرح ہم فنکشن کرتے ہیں نا، وی آئی پی فنکشن، وی آئی پی، جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہوتا، اندر ریکارڈ موجود ہوتا ہے، بلکہ 12-13 جگہ میں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، گیٹ پہ، ادھر ادھر، ہر جگہ، جہاں نام بتاؤ، بس فنکشن میں جہاں نام بتاؤ، وہ رجسٹر کا آؤ جی آؤ، نام بتاؤ کہ پیچھے ہٹ جاؤ، دونوں ہی، جس کا ریکارڈ موجود ہے ویلکم، نہیں لے جاؤ اس کو۔ پوچھا گیا کون ہے، کہا یہ فلاں شخص ہے۔ اچھا، یہ خبیث جان، خبیث جسم میں رہنے والے،
تیرے لیے کوئی ویلکم نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں، پلٹ جا واپس، کوئی تیرے لیے دروازہ کھولنے والا نہیں، کوئی تیرے لیے اچھی خبر نہیں ہے، پلٹ جا، چلا جا وہاں، کوئی استقبال نہیں، تاکہ اس کو اسی طرح واپس پلٹ دیا جاتا ہے، قبر میں آ جاتے ہیں۔ اب ایک روح قبض کرتے وقت ایک استقبال ہے اور ایک استقبال ہوتا ہے قبر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ہم اتنے دانشور ہو گئے ہیں معاذ اللہ، ہم نے قبر کی زندگی اور قبر کے سوال و جواب کا انکار کر دیا، کہتے ہیں یہ تو مولویوں کے قصے ہیں، اور فرقہ بازی میں ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں، الہاد میں اتنا نکلے کہ ہم نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اور فرقہ بازی میں اتنے آگے نکل گئے ہم نے سنتوں کا انکار کر دیا۔ عاشورہ محرم گزرا ہے، عاشورے کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب روزہ ہے، 9ویں کا 10ویں کا۔ ہم اپنے اپنے فرقہ بندی میں اتنے آگے چلے کہ ہم نے اس سنت کو، اس روزے کو بدعت قرار دے دیا اور کہا یہ تو قاتلین حسین کا، ان کا کام ہے روزہ رکھنا، ہم تو اس دن سر عام شبیلے لگائیں گے کہ یار جو تم مرضی نظریہ رکھو، لیکن کم از کم قرآن کو چھوڑ دو، سنت نبوی کو تو چھوڑ دو، اس کے پرے جو تم نے کرنا ہے۔ امام احمد نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 طرح کے ہیں، پہلے میں برے آدمی کی بات آپ کو سنا لوں، پھر اچھے آدمی کی، تاکہ اختتام ہمارا اچھے فرد بخش لمحات سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا آدمی جب قبر میں جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اجلس فی قبرہ، اس کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ فاضعاً مشعوفاً، پریشان اور گھبرایا ہوا، سوالات کا سامنا نہیں کر سکتا، اب بھاگ بھی نہیں سکتا، قبر سے نکل کے کہاں جائے گا تو؟ پیش تو ہونا ہے، جواب تو دینا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فیقال لہ، کہا جاتا ہے فیم کنت، بتا دنیا میں تیرا مذہب کون سا تھا، تیرا مسلک کیا تھا، تیرا فرقہ کیا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا، تیرا دوستوں کا جھرمٹ کیسا تھا، کیسا تو زندگی کیسی گزاری ہے؟ اللہ کیا کہے گا؟ لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو نظریے کا، فکر کا، دین کا، اسلام کا، شریعت کا پتہ ہی نہیں۔ فیقال لہ ما ھذا الرجل الذی کان فیکم، اس عظیم انسان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں موجود رہا، جس نے تم میں زندگی گزاری، اور جب چلا گیا اپنی حدیث کا ذخیرہ چھوڑ کے گیا، اپنی سنت کا ذخیرہ چھوڑ کے گیا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سمعت الناس یقولون قولا، لوگوں کو میں نے باتیں کرتے ہوئے سنی سنائی باتیں، کچھ ایسا بھی ہوتا نا، سنی سنائی باتیں میں نے، فقلت کما قالوا، جس طرح لوگ کہتے گئے میں بھی کہتا گیا۔ اللہ جب یہ بات کہے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، اس برے آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کی، کس لیے؟ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، اس کے پھول، اس کی خوشبوئیں، اس کے محلات اس پر نظر پڑے گی۔ جب وہ دیکھے گا نا، پھر اس کو کہا جائے گا انظر ما صرف اللہ عز و جل عنک
یہ وہ چیزیں ہیں، نعمتیں جن سے اللہ نے تجھے محروم کر دیا ہے، اس کو بتانے کے لیے کہ یہ کچھ ملنا تھا، اتنا کچھ۔ تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تیرا انجام کیا تھا، تو نے دیکھنا کیا تھا۔ ثم یفرج لہ فرجۃ قبل النار، پھر جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی۔ جب وہ دیکھے گا کہ وہ جہنم ایک دوسرے کو خود ہی کھا رہی، جہنم ہی کھائی جا رہی ہے، جہنم ایک حصہ دوسرے کو کھایا جا رہا ہے، اللہ اللہ، اس کو کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، یہ ہے تیرا انجام۔ کنت علی الشک وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ ثم یعذب، تو شک پر زندہ رہا اور شک کی حالت میں تجھے موت آ گئی، اسی شک کی حالت میں تجھے اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اتنا برا انجام۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت بات جو بیان فرمائی نیک آدمی کے لیے، اور فرمایا کہ جب کوئی نیک آدمی ہوگا اس کو بھی اٹھا کے بٹھایا جائے گا، قبر میں اٹھایا جائے گا، بٹھایا جائے گا اس کو، اور کہا جائے گا فیما کنتا، بتا زندگی کیسے گزاری، تیرا نظریہ کیا تھا، تیری فکر کیا تھی۔ فیقول فی الاسلام، کہے گا میں نے تو اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے، ریکارڈ میں باتیں ہیں، سب کچھ پتہ ہے رب کو، جن کو بھیجا ہے وہ بھی ریکارڈ پڑھ کے آئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا ریکارڈ درست ہے، اس کے باوجود عدل کا جو سسٹم ہے نا، اس کے لیے عدالت لگانا، دلائل پیش کرنا، پھر فیصلہ کرنا، میں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری۔ فیقال، کہا جائے گا ما ھذا الرجل الذی کان فی، کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، یہ کون شخص ہے، جانتا ہے تو اس کو؟ اللہ اللہ، وہ کہے گا یقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے کہا ہے، ہمارے دل کا سرور، ہماری آنکھوں کا نور اور روشنی، ہمارے سر کے تاج، ہماری زندگیاں، ہماری اولادیں، ہمارا مال، سب کچھ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے اشارہ ابرو پر۔ اللہ اللہ، وہ کہے گا جانا بالبینات من عند اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی طرف سے دلائل لے کر، روشنی لے کر، محبت کا پیغام لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اور ہم نے استقبال کیا، فصدقناہ، ہم نے تصدیق کی، ہم نے استقبال کیا۔ کیسی تصدیق؟ اگر کافر بھی پوچھتا ہے ابو بکر سے، بتا ابو بکر یہ بات تیرے رسول نے کہی ہے، یہ سچ ہے، ایسا ممکن ہے؟ صدیق نے فرمایا ابو جہل، ہے تو برا، ہے تو کافر، ہے تو جھوٹا، لیکن تو نے بات ہی ایسی کی ہے میرے نبی کی، میرے نبی کبھی سچ کے علاوہ بولتے ہی نہیں، یقیناً سچ فرمایا ہے۔ تبھی تو صدیق کہا گیا فیفرج لہ فرجۃ من النار، اس کے لیے بھی جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، نیک آدمی کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے، دکھائی جائے گی۔ فینظر الیہا یحتم بعضھا بعضا، جب دیکھے گا تو جہنم ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، وہ حیران ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اس کو کہا جائے گا انظر الی ما وقاک اللہ عز و جل، دیکھ اس برے انجام سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا ہے، یہ ٹھکانہ اس کا تھا نافرمان کا، تو فرما بردار ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور جب وہ دیکھے گا جنت کی بہار، باغ و بہار، پھولوں کی مہک چہک لہک جب دیکھے گا تو اس کو کہا جائے گا ھذا مقعدک
हाजा मक़अदु का मिन्हा, ए इंसान, ए नेक रूह, ये है तेरा असल ठिकाना, ये मकाम, ये जन्नात जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, ये सब तेरे लिए है, ये सारी जन्नतें तेरा मुकाम है। और कहा जाएगा अलल यकीन कुनता, तूने शक के साथ नहीं यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारी, और यकीन के साथ तू फौत हुआ, और यकीन के साथ तुझे उठाया जाएगा इंशाअल्लाह, और तुझे फिर एजाज़ से इकराम से नवाजा जाएगा। अल्लाह, ये जितनी खूबसूरत बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, अल्लाह हम गरीबों के मुक़द्दर में कर दे। हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, दुनियावी ख्वाहिशात भी रखते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को साफ़ कर दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, एक दूसरे का खैर खा बना दे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बना दे, दीन को समझने वाले बना दे, दीन पे अमल करने वाले बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।